دیکھنے والے بتائیں کہ یہ جو ہم پڑھا رہے ہیں بنیادی غلطیاں کر رہے ہیں. اب سٹوڈنٹس کی کوئی غلطی نہیں ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں یہ نالائق ہے. کیوں نالائق ہے؟ پڑھانے والے نالائق ہیں, بک کو چھاپنے والے نالائق ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں. اس کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے انہی ناموں کے ساتھ. اس کا ایک انٹروڈکشن دیا جاتا ہے, وہ ہے ہی نہیں. اب اس بک کے اندر جو سٹارٹ میں آنا چاہیے تھا بک کے اینڈ پر دیا ہوگا. اگر اس کتاب کو مجھے دے دیں ذمہ داری, میں لیتا ہوں ذمہ داری, میں ساری کتاب ٹھیک کر کے دیتا ہوں ان کو. ہمارے ہاں مسائل کا انبار ہے اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, صحیح ڈگر اور صحیح ٹریک پہ نہیں آ رہا. ہم نے ماضی میں ایک بات اکثر سنی تھی کہ we do not need to teach curriculum, we need to teach individuals. لیکن ہمارے یہاں پہ شاید ایک ڈائلیما یہ بھی ہے کہ ہمیں کریکولم ٹھیک کرنے والے ملے ہی نہیں. میرے لیے بڑی حیران کن یہ بات تھی کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کی جو گرامر انگلش کی 9th اور 10th کلاس کے لیے جو پڑھائی جا رہی ہے یہ کچھ 45-50 سال پرانی ہے اور اس کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں. ان غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنے والے ایک شخص آج میرے مہمان ہیں اور وہ انگلش پڑھا رہے ہیں کئی سالوں سے پاکستان کے رناؤنڈ انسٹیٹیوشنز میں. He's been a teacher of English, but today to highlight all these deficiencies and problems, he is my guest today, جناب فاروق بخاری صاحب. Thank you very much for your time. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک کتاب ہے which is English Grammar and Composition 9th اور 10th کے لیے. آپ کا خیال ہے کہ اس میں کچھ بہت بیسک غلطیاں ہیں جن کو کبھی ریکٹیفائی نہیں کیا گیا, وہ کیا ہے؟ پہلے تو میں جسٹ ٹی وی کے پلیٹ فارم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ اپنی بات بتانے کے. سر ہم چاہتے ہیں, آپ نے یہ بات پرائم منسٹر پورٹل پہ کئی مرتبہ لکھی, وہ پورٹل جسے کہا جاتا ہے کہ فوراً رسپانس آئے گا, وہ فوراً رسپانس مہینوں سے نہیں آ رہا. ہم یہ چاہتے ہیں یہ آپ کی بات رجسٹر ہو اور یہ بڑی بنیادی غلطیاں ٹھیک کرنے کی جس پہ فوکس نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے جو سابقہ چیف منسٹر تھے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب, ان کو بہت اپروچ کیا, بہت لیٹر لکھے کہ آپ مجھے ٹائم دیں, میں آپ کو پروو کروں. ایجوکیشن پریورٹی نہیں نا جی, نہ ان کی تنائن کی ہے. ریلیٹڈ آپ تو وہ دانش اسکول سسٹم کا بڑا انہوں نے کام کیا, تو پھر ایجوکیشن کے ریلیٹڈ بات ہے, تو آپ اس پہ مجھے ٹائم دیں. انہوں نے وعدہ کیا لیکن ٹائم نہ دیا, ان کی حکومت ہی چلی گئی. اور اس کے بعد موجودہ ابھی 1-1.5 ماہ پہلے میں نے پرائم منسٹر کو جو ان کا سٹیزن پورٹل ہے اور شکایات, میں نے دیکھا ہے وہ آپ نے اس پہ کمپلینٹ لکھی اور بھرپور طریقے سے, لیکن اس کا کوئی ابھی تک رسپانس نہیں ہے. وہ پورٹل ہی ہے سر. اچھا مجھے یہ بتائیں خامی کیا ہے, بیسک خامی کیا ہے؟ دیکھیں میں پھر بات کو بلڈ کرنے کے لیے, یہ وہ گرامر ہے یا کتاب ہے جو ان بچوں کو پبلک سکول میں پڑھائی جاتی ہے جن کا بیک گراؤنڈ اردو میڈیم کا ہے. ان کو ہم نے آسانی سے انگریزی سکھانی ہے, مشکل طریقے سے انگریزی ان کو نہیں آ سکتی. لیکن اگر پھر بھی ہم اس کو مشکل بنا دیں گے اور بنیادی غلطیاں وہاں پہ کریں گے تو وہ کیسے سیکھیں گے؟ میں اس بک کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس میں بنیادی طور پہ ویسے ٹینسز 3 ہوتے ہیں, پریزنٹ, پاسٹ اور فیوچر. ٹھیک ہے, جبکہ لیکن یہ تو پڑھایا جاتا ہے کہ 12 ہوتے ہیں. اس بک میں 12 لکھے ہوئے ہیں. نہیں لکھے نہیں, پڑھائے ہی جا رہے. ہم نے بھی یہی, پڑھانے کا طریقہ ہی غلط ہے. اوکے. اور وہ اس طریقے کی وجہ سے میں نے مور دین 90% اسٹوڈنٹ جو ہیں گورنمنٹ اسکولس کے, کالجز کے, جو بلکہ گریجویشن کر چکے ہیں, ان کا انٹرویو لیا, کئی دفعہ پوچھا. میرے ایز اے اسٹوڈنٹ آتے ہیں میرے سامنے, میں ان کو پوچھتا ہوں جی بتائیں اس میں کتنے ٹینسز کتنے ہوتے ہیں. پہلے تو آپ اپنا انٹرویو دو نا, مجھے بتاؤ, مجھے پتہ چلے کہ میں کہاں سے آپ کو پڑھانا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی 12 ہوتے ہیں, کوئی کہتا ہے 16 ہوتے ہیں, کوئی کہتا ہے 4 ہوتے ہیں. تو تقریباً 5% اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ ایکسٹرا محنت یا کسی نے کوئی بتایا ہو تو وہ کہتے جی 3 ہوتے ہیں. پریزنٹ, پاسٹ اینڈ فیوچر. پریزنٹ, پاسٹ, فیوچر. ٹھیک. حال, ماضی, مستقبل, 3 ہی زمانے ہوتے ہیں. اور ان 3 زمانوں کو سمجھنے کے لیے صرف ہمیں ہر ٹینس کے ساتھ, پریزنٹ کے ساتھ 4 اس کی ڈیٹیلز ہیں, 4 پارٹس ہیں, جس میں نمبر 1 پہ انڈیفینٹ, نمبر 2 کنٹینیوس, نمبر 3 پرفیکٹ, نمبر 4 پرفیکٹ کنٹینیوس. ٹھیک. اسی طرح یہ پاس کے ساتھ آتے ہیں چاروں, اسی طرح فیوچر کے ساتھ آتے ہیں. بنیاد ہم ٹیڑھی رکھتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں یہ چاروں بھی ٹینسز ہیں.
बुक में लिखा हुआ है, अब स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। अब हम कहें जी ये नालायक है, क्यों नालायक है? पढ़ाने वाले नालायक हैं, बुक को छापने वाले नालायक हैं, उनको पता ही नहीं। आपका ख्याल है कि इसमें ऑर्डर भी ठीक नहीं है? ऑर्डर भी ठीक नहीं है, और सबसे बड़ी बहुत सारी बेशुमार गलतियां हैं। हमने इसको पढ़ा, मैं बड़े अरसे से ये चीज़ बुक पढ़ रहा हूँ, और बेशक जिन प्रोफेसरों ने लिखा है उन्होंने बड़ी मेहनत से लिखा होगा अपने दौर में, लेकिन गलती हमारे माशरे में हमारी गवर्नमेंट की है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, एजुकेशन मिनिस्टर्स की है। जो वो लोग बैठे हुए हैं वो अपनी ड्यूटी को सर अंजाम ही नहीं दे रहे। बुखारी साहब, ये वही किताब है जो आज से 45 साल पहले लिखी गई? कोई चेंजेस? जी, ऑलमोस्ट 40-45 साल पहले की, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं पढ़ता था 9th-10th में, मैंने यही बुक पढ़ी थी। ठीक है, और अभी भी यही है? और उससे पहले जो हमारे बुजुर्गों ने पढ़ी थी उन्होंने भी कहा कि हमने यही बुक पढ़ी। अच्छा, पूरी दुनिया में लैंग्वेजेस सीखने का जो मैकेनिज्म है उसको बहुत रेवोल्यूशनाइज किया गया है, बिकॉज मकसद ये है कि आप आसान तरीके से वो ज़बान जो है वो लोगों को, और उसकी ग्रामर जो है लोगों को सिखा सके। डू यू थिंक कि हमारे यहाँ पे तो ये काम नहीं हुआ? हमारे नेबर्स में, इंडिया में, वहाँ पे हम देखते हैं कि कंपैरेटिवली इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बेहतर तरीके से बोली, समझी और लिखी जाती है। वहाँ पे कुछ काम हुआ है इस पे? जी बिल्कुल, उन्होंने एजुकेशन पे बड़ी रिसर्च की है पूरी दुनिया में, और इंडिया जैसे मुल्क में भी एजुकेशन के ऊपर थिंक टैंक बैठे हुए हैं लोग, जो हर साल अपने सिलेबस को रिव्यू करते हैं, उसको, उसकी गलतियों को रेक्टिफाई करते हैं और उसको अपडेट करते हैं, नए एडिशन में लेके आते हैं उसको। हमारी बैड लक है कि हमारी सोसाइटी में अब बीए पास को आप पूछें एक एप्लीकेशन दें, एक सेंटेंस नहीं लिख सकते। अच्छा बुखारी साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे ये बताएं कि हमने अभी ये सोचा कि जी एक नेशनल करिकुलम होगा, एक करिकुलम होगा। हाँ जी। उस पर हम ये कह सकते हैं कि जी एक का मुराद ये है कि यही सब्जेक्ट सबको पढ़ाएं, अंग्रेजी जो है पहली क्लास से पढ़ाएं, इसका मतलब ये। लेकिन उस अंग्रेजी में क्या पढ़ाना है, उसमें जो थिंक टैंक चाहिए, रिसर्चर चाहिए, वो तो कहीं नजर नहीं आती। ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो है, आप एक रिसर्च सेल, ये नहीं कि पंजाब टेक्स्ट बुक का रिसर्च सेल हो, अंग्रेजी का एक रिसर्च सेल हो जिसके अंदर 6 स्कॉलर बैठे हों, जिनकी उम्र 70 साल नहीं, जिनको लेटेस्ट ट्रेंड्स और टेक्निक्स का पता हो। डू यू थिंक दैट इज मिसिंग? जी बिल्कुल ऐसी बात है, और हमारे जो प्रोफेसर हजरात हैं जो इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं, वो भी मुझे नहीं लगता कि उनको इस गलती का पता हो। ठीक है, वो गलती कभी देखी भी हो उन्होंने, या उन्होंने कभी इसके ऊपर वर्क किया हो। अगर किया तो सामने लाएं। मैंने पिछले 20 साल पहले से इसको फाइनलाइज करके बैठा हुआ हूँ, मुख्तलिफ अदारों में एजुकेशन मिनिस्टर्स को, वज़ीर आला को, अब प्राइम मिनिस्टर को, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मैंने इतनी दफ़ा लिखा है, मुझे रिस्पांस देता ही कोई नहीं है। मैं क्या करूँ? अगर इस किताब को मुझे दे दें जिम्मेदारी, मैं लेता हूँ जिम्मेदारी, मैं सारी किताब ठीक करके देता हूँ उनको। ठीक, हाँ जी, बिल्कुल गवर्नमेंट को ठीक करके देता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मेरे मुल्क के जो नौजवान हैं वो इंग्लिश में फेल ना हो, इंग्लिश पास करें। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक, आप बच्चों को जो पढ़ाते हैं, आप यू बीन अ टीचर, जो बड़े प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं उस पर आप इंग्लिश के टीचर हैं, इसी पैटर्न पे पढ़ाते थे या कोई अपना पैटर्न आपने डिवाइस किया हुआ था? जी मेरा अपना पैटर्न है, मैं इसके मुताबिक नहीं पढ़ाता। ठीक, एंड आई होप यू प्रोड्यूस वेरी गुड स्टूडेंट्स आल्सो। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। मेरा जो पैटर्न है, मेरा मेथड है, जो तरीका है पढ़ाने का, मेरा कोई पढ़ाया हुआ स्टूडेंट आज तक फेल नहीं हुआ। अच्छा मुझे ये बताएं, जिस तरह मैंने बताया कि आज का टाइम और दौर जो है वो रिसर्च का दौर है, और उसमें लेटेस्ट टेक्निक, लर्निंग टेक्निक्स जो है उस पर पूरी दुनिया में और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत काम हो रहे हैं। जी। हमारे यहाँ पे जो मासी के लोग हैं, जो आप और मेरी उम्र के लोग हैं, डू यू थिंक कि हम करिकुलम डिवाइस करने के लिए अभी भी रेलेवेंट है? लेटेस्ट टेक्निक्स का तो यंगर जनरेशन को पता होगा, जो मिड 30s में लोग हैं, ऑल दैट। जी बिल्कुल, अगर हम वर्क करें। लेकिन ग्रामर तो सबके लिए एक जैसी है, पूरे वर्ल्ड में ग्रामर एक जैसी है। ठीक है, इंग्लैंड चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, पाकिस्तान, इंडिया, रूल एक ही है। लेकिन लर्निंग टेक्निक्स डिफरेंट हो सकती है। लर्निंग टेक्निक्स डिफरेंट हैं। और जो कैम्ब्रिज के बच्चे हैं, ओ लेवल को मैं ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज को पढ़ाता हूँ, उन बच्चों में से 98% बच्चों को पता है ठीक, टेंसेस 3 होते हैं। राइट, बाकी गवर्नमेंट से नहीं पता। भाई साहब क्या होगा, कैसे करेंगे हम? इमरान खान साहब आपकी बात नहीं सुनते, पिछला चीफ मिनिस्टर आपकी बात नहीं सुनता, एजुकेशन मिनिस्टर्स को आपने खत लिख दिए, वो नहीं होता। आज हम आपका ये इत्फाक से हमारे से मुलाकात होगी, मैं ये चाहता हूँ लोगों को ये पता चले, जी। देखने वाले बताएं कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं बुनियादी गलतियां कर रहे हैं। 9th-10th का जो बच्चा है, जिसने आगे जाके हो सकता है वो जज बने, वकील बने, डॉक्टर बने, he will live all his life with these basic blunders. Yes, sure. मेरे पास बहुत सारे लॉयर्स को, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पास वकील आके पढ़ते रहे हैं और उन्होंने कहा जी कि ये
ہمیں تو پہلی دفعہ پتا تھا. ہم تو ڈھونڈتے ہیں اب کہ ہماری نلیکیاں کس کے کھاتے میں ڈالنی ہیں، کم سے کم ہم اس کے کھاتے میں ڈالیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پہلی دفعہ پتا چلا ہے کہ انگلش کی ترتیب یہ ہوتی ہے، ٹینسز یہ ہیں، سینٹینس بنانے اس طرح ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مطلب یہاں تک آ کے بھی ان کو بیچاروں کو نہیں پتا. مجھے بینگ اے ٹیچر یہ بتائیں کہ کبھی آپ کو لگا کبھی 20 25 30 سال میں کہ کہیں کسی جگہ پہ کوئی سیریسنس تھی کہ ایک غریب بچہ جو ہے، ایک پبلک سکول میں جانے والا بچہ جو ہے، اس کو اچھی تعلیم دی جانی چاہیے یا اس کی ضرورت ہے، یا گورنمنٹ اس کے معاملے میں سنجیدہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں، پروفیسر پڑھاتے ہیں، وہ صرف اپنی تنخواہ لینے کے لیے پڑھاتے ہیں، ڈیووشن کے ساتھ کوئی نہیں پڑھاتا. ایک بات، ڈیووشن ہوگی تو اپنے اپنے سبجیکٹ میں سارے ریسرچ کریں گے. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کوئی بھی سبجیکٹ ہو اس کا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے. جب تک کانسیپٹ کلیئر نہیں کرتے تب تک ایک چیز سمجھ نہیں آتی. اب مجھے یاد ہے کہ جب ہمیں پارٹس آف اسپیچ پڑھائے جاتے تھے، کبھی یہ بتایا نہیں کہ یہ پارٹس آف اسپیچ ہم کیوں پڑھا رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے. جبکہ میں نے اپنے طور پہ ریسرچ کی ہے تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ پارٹس آف اسپیچ جو ہیں ٹینسز سے پہلے پڑھنے ضروری ہیں، جس میں ناؤن ہے، ناؤن کی 8 قسمیں ہیں. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ ٹینسز میں یوز ہوتے ہیں. پھر ناؤن ہے، پرو ناؤن ہے، ورب ہے. ورب کا مطلب ایکشن ورڈ. ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹو، کنجکشن، انٹرجیکشن، پریپوزیشن، یہ 8 ہیں. اب اس کو جب ایک سینٹینس لکھتے ہیں تو اس میں یہ سارے موجود ہوتے ہیں. ٹھیک. پارٹس ایک سینٹینس کے ایک پارٹ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے انہی ناموں کے ساتھ. ناؤن، پرو ناؤن کہا گیا ان کو، صرف اس لیے کہ لاکھوں کروڑوں ورڈز ہیں، اس کو کہاں کس کس کو رکھ کے کہیں گے یہ ہے، یہ ہے، یہ. ٹھیک. اس کا ایک انٹروڈکشن دیا جاتا ہے، وہ ہے ہی نہیں. ہاں ٹھیک. اب اس بک کے اندر جو سٹارٹ میں آنا چاہیے تھا بک کے اینڈ پر دیا ہوا ہے. ہاں اچھا ترتیب بھی غلط ہے، اس کا سیکوینس جو ہے آرڈر ہی غلط ہے. رائٹ. نمبر 1 پہ سب سے پہلے جو میں نے اپنی 25-30 سالہ انگلش ٹیچنگ اور ریسرچ سے جو سیکھا ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیچ گڈ، تو سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے پارٹس آف اسپیچ پڑھائیں اور اس کا مقصد بتائیں کہ یہ آپ کے جو آپ سینٹینسز لکھو گے اس کے اندر یہ آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے، مقصد بتائیں اور پارٹس آف اسپیچ اوپر ہیڈنگ دیں. ایسے شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، جو آپ کا پیئر گروپ ہے، جو آپ کے کولیگس ہیں، ڈو دی ایگری ٹو یور ریسرچ آلسو؟ کیا خیال ہے ان کا کہ یہ ٹھیک ہے، ڈویبل ہے؟ وہ لوگ جب ان کو میں بتاتا ہوں یا ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں اور پھر ان کو میرے پاس آتے ہیں. تو میں بلکہ کچھ ٹیچرس بھی ایسے ہیں ہمارے ارد گرد کے جن کو میں نے یہ پڑھایا تو پھر ان کو سمجھ آئی. ٹھیک. سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، یہ آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اینڈ وی ریئلی اپریشیٹ. تھینک یو ویری مچ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ہماری جو کریکشن ہے زندگی میں، کریکشن از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی ہیو ٹو ہیو دیٹ کرج ٹو کریکٹ آور سیلف، اور اپنے آپ کو اپنی غلطیاں مان کے ایک بہتر طریقے سے جس مرضی ٹائم اور سٹیج اور ایج میں ہوں ہم آگے لے کے چلیں. جب تک ہم اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کریں گے وی ول لیو ود دوز بلنڈرس، اور وہ بلنڈرس ایک مارک ہیں ہمارے اوپر، ہمارے کریکٹر کے اوپر، ہماری تعلیم کے اوپر، اور شاید ہمارے تربیت اور ہمارا پورا سیٹ اپ سوسائٹی کا جو ہے دیٹ لک ٹینٹڈ شوڈ ناٹ بی ٹینٹڈ. لیٹس کریکٹ آور سیلف اینڈ لیٹس کریکٹ دیز بکس فرسٹ. تھینک یو.